بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلبہ و طالبات، میں اس امید کے ساتھ آج اپنا سبق شروع کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم باب دوم ایمانیات و عبادات، عقیدہ آخرت و تعمیر و سیرت میں اس کا کردار پڑھیں گے۔ عقیدہ آخرت کیا ہے؟ عقیدہ کے معنی گرہ لگانا و مضبوط کرنا ہے، اور آخرت کا مطلب انجام، انتہا اور دوسری زندگی ہے۔ عقیدہ کا مطلب ہے کہ کسی بات پر پکا یقین رکھنا، پختہ یقین رکھنا، اور آخرت کے معنی دوسری زندگی سے مراد وہ ابدی زندگی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے جو ایک قیامت کے بعد شروع ہوگی۔ اب انسانی زندگی کے 3 مراحل ہیں۔ ایک تو دنیا میں اسے ایک مقررہ مدت جو کہ اس رب تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے لکھ دی گئی ہے، اس مدت تک اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے، پھر اس کو موت آنی ہے، اور موت کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد مرنے کے بعد قیامت تک کا جتنا بھی عرصہ ہے وہ عالم برزخ میں گزارے گا، اور پھر قیامت کے بعد انسان کو اس زندگی میں شامل کر دیا جائے گا جو کہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، یعنی ابدی زندگی ہے۔ عقیدہ آخرت یہ ہے کہ اس بات کا پختہ اور پکا یقین رکھنا کہ یہ کائنات ایک مقررہ مدت کے بعد ختم ہو جائے گی، اس کا نظام ختم ہو جائے گا، اور تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گی، اور ہر شخص اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے اعمال کا حساب دے گا۔ اب اس دنیا میں جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگیاں گزاری، اچھے کام کیے، نیک کام کیے، تو آخرت میں ان کو اس کا اچھا صلہ ملے گا، اور جن لوگوں نے اللہ اور رسول کی نافرمانیاں کرتے ہوئے اس دنیا کی عیش و عشرت میں اپنی زندگی گزار دی، یعنی اپنی زندگی ضائع کر دی، تو ان کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہوگا، اور اس کو اس کی جزا اور سزا ضرور ملے گی۔ عقیدہ آخرت کے بارے میں عقلی دلائل سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ جو رب کائنات اس نظام کو، اس اتنے بڑے نظام کو چلانے پر قادر ہے، جو کہ ہمارا خالق ہے، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، جس نے جانوروں کو پیدا کیا، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے کھانے کے لیے، جو ہماری قدرتوں کا، ہماری تقدیروں کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ موت کے بعد زندگی بھی اس کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اگر وہ اتنی بڑی کائنات کو اکیلے چلا سکتا ہے، بنا سکتا ہے، اور فنا کرنے پر بھی قادر ہے، تو موت کے بعد بھی زندگی اگر وہ دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی ناممکن امر نہیں ہے۔ منکرین آخرت سے مراد یہ ہے کہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں اور وہ اعتراضات کرتے ہیں، تو قرآن مجید میں بہت سی آیات ایسی ہیں جس کے بارے میں فرمایا گیا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ ترجمہ: کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، ہم تو اس کی انگلیوں کی پوروں تک ٹھیک بنانے پر قادر ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں، اپنی اس عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ اے انسان، اگر تمہاری مرنے کے بعد اگر تمہاری ہڈیاں بھی علیحدہ ہو جائیں تو ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ ہم ان ہڈیوں کو اکٹھا کریں گے اور تمہیں دوبارہ زندگی عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں ہے، حکمت کے بغیر خالی نہیں ہے۔ اس نے ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کی ہے۔ کائنات محض اس لیے بنائی ہے کہ وہ ایک دن ٹوٹ جائے گی اور وہ ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اب اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انسانوں کو آزمانا چاہتا ہے کہ میں نے جو مخلوق، جو انسان پیدا کیے ہیں اور جن کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، کیا میرے پیدا کیے ہوئے بندے میرے راستے پر چلیں گے یا نہیں چلیں گے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ترجمہ: اسی نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ آزمائش کرے کہ کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ آخرت میں انسان کی کارکردگی کو جانچا جائے کہ کیا انہی احکامات کے مطابق انسان نے زندگی گزاری ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے انسانوں کو بتائے۔ دنیا میں بسنے والے انسان 3 قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ جو صالح زندگی کا انتخاب کرتے ہیں،
یعنی جو نیکیوں کی زندگی کا انتخاب کرتے ہیں اور تمام زندگی نیکیوں اور بھلائیوں میں گزار دیتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو تمام زندگی برائیوں میں بسر کرتے ہیں اور ظلم و ستم کی انتہا کر جاتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کا عادل ہونا اس بات کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظالم کو آخرت کے روز ضرور سزا دینی ہے۔ اور تیسری قسم کے انسان وہ ہیں جو اچھے اور برے کام دونوں کرتے ہیں، یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کے اعمال کا صلہ دینا ہے۔ اگر وہ ظالم ہے تو ظالم کو ظلم کا بدلہ ضرور ملے گا، اور اگر اس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہے، نیکیوں بھری زندگی گزاری ہے، تو اسے آخرت میں بھی اس کا بہت اچھا صلہ ملنے والا ہے۔ تعمیر سیرت میں عقیدہ آخرت کا کردار۔ عقیدہ آخرت انسانی سیرت کی تعمیر میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی جو شخص عقیدہ آخرت پر یقین رکھتا ہے، یعنی کہ اگر اس نے دنیا میں اچھے کام کیے ہیں یا برے کام کیے ہیں، اگر وہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ اسے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے اور بہت کڑا اور سخت حساب دینا ہے، تو پھر وہ اپنی زندگی کو اچھے پہلوؤں کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو شخص اپنی زندگی کو اچھے معاملات کی طرف لانے کی کوشش نہیں کرتا، اس کا عقیدہ آخرت کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اور جو شخص عقیدہ آخرت کو سوچ کر اپنی زندگی کو صحیح معاملات میں لانے کی کوشش کرتا ہے، وہ عقیدہ آخرت ہی اس کے کردار میں تبدیلیوں کا باعث بنتا ہے۔ عبادت میں دل جمی۔ عقیدہ آخرت پر کامل یقین رکھنے والا سمجھتا ہے کہ اس کی عبادت آخرت میں اس کے نیک اعمال کا وزن بڑھا دے گی، اور وہ اس چیز پر یقین رکھتا ہے کہ تمام عبادات کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے فرائض کو بغیر حجت کے وہ پورا کرتا ہے۔ پھر اخلاقی ضابطوں کی پابندی۔ آخرت کی زندگی کی جزا و سزا پر یقین رکھنے والا اپنے نفس کو بے لگام نہیں چھوڑتا، یعنی اپنے آپ کو برائیوں میں نہیں ڈالتا، اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے۔ وہ اپنے نفس کا غلام نہیں ہوتا، اس میں اخلاقی بے حسی نہیں ہوتی، یعنی وہ اچھے کردار کا مالک ہوتا ہے۔ وہ اخلاقی طور پہ گرا ہوا نہیں ہوتا، وہ اپنے گناہوں کی دلدل میں گرنے سے بچ جاتا ہے۔ مایوسی کا خاتمہ، یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر حساب کتاب دینے کے معاملے میں ایک انسان پر امید ہو۔ اس عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والے کا مایوسی کا خاتمہ سب سے بڑی یہ بات ہے کہ جو لوگ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ مایوسی کی زندگی سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ کسی نے زیادتی کی یا انہوں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو آخر میں اس کا حساب ہم نے ضرور دینا ہے۔ وہ آخرت میں نیک اعمال کی جزا ملنے کی امید میں نیکیوں کی طرف راغب رہتا ہے، یعنی وہ اس چیز کی امید پر خوش ہوتا ہے کہ میں جو نیکی کر رہا ہوں مجھے کوئی اور اس کا صلہ دے نہ دے، لیکن مجھے میرا رب اس کا صلہ ضرور دے گا۔ صبر و استقامت۔ اب عقیدہ آخرت رکھنے والے صبر و استقامت سے زندگی گزارتے ہیں۔ وہ کسی بھی قسم کی مشکلات اور کسی بھی قسم کی تکلیفوں سے نہیں گھبراتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ صبر کرنا سب سے افضل ہے، اور صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اور اس راہ کی ہر رکاوٹ کو بڑی ثابت قدمی سے وہ دور کرتا چلا جاتا ہے۔ راہ حق میں اس کی استقامت اپنے رب سے ملاقات کا کامل یقین ہوتا ہے، کیونکہ وہ اگر اپنے راہ حق پر استقامت رکھتا ہے، اگر وہ اس پر چلنے کے لیے اپنا یقین پختہ کر لیتا ہے تو اسے اپنے رب سے ملنے کا یقین ہوتا ہے۔ یعنی اس پہ کسی بھی قسم کی مصیبت آ جائے، دنیا کی کسی بھی قسم کی مصیبت آ جائے، تو پھر بھی وہ نہیں گھبراتا، صبر و استقامت سے کام کرتا ہے، اور اس امید کے ساتھ کام کرتا ہے کہ آخرت میں ہم نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور حساب کتاب دینا ہے۔ دنیاوی محبت سے نجات۔
دنیا کی عارضی نعمتیں اور خوبصورتی اسے دنیاوی محبت میں گرفتار نہیں کر سکتی۔ دنیا کا عارضی عیش و آرام اس کے دل میں گھر نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اس چیز کو سمجھ چکا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہم نے ایک مقررہ وقت تک زندگی گزارنی ہے، اس کے بعد یہاں سے چلے جانا ہے، اور یہ جو مقررہ وقت ہمیں ملا ہوا ہے ہم نے اس کو نیکیوں میں گزارنا ہے، ہم نے اس کو اچھے کاموں میں گزارنا ہے، تاکہ قیامت کے بعد جو شروع ہونے والی ابدی زندگی ہے ہم اس میں سکون سے رہ سکیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکیں اور ایک مکمل مسلمان بن سکیں۔ تو طلبہ و طالبات، یہ تو تھا آج کا ہمارا سبق، اور میں امید کرتی ہوں آپ نے اس کو بہت اچھے سے سنا ہوگا اور سمجھا ہوگا۔ اب آپ کے سبق میں ہی تمام مشقی سوالات کے جوابات موجود ہیں، آپ ان سوالات کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت آسانی سے ان سوالات کے جوابات کو حل کر لیں گے۔ سوال نمبر 1، 2 اور 3 تفصیلی سوالات ہیں، ان کے آپ نے تفصیلی سوالات کے جوابات ہیں، آپ نے ان کو بہت تفصیل سے لکھنا ہے، اور سوال نمبر 4 میں مختصر سوالات کے جوابات ہیں۔ عقیدہ کے معنی کیا ہیں اور آخری زندگی کا دار و مدار کس بات پر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو کس لیے تخلیق فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کے عادل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وضاحت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا کیا تقاضا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات اس سبق میں موجود ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس مشق کو بہت اچھے سے حل کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ فی امان اللہ۔